منیر اکرم صاحب، ابھی جو گلف کنٹریز کے حوالے سے بات ہوئی، خلیجی ریاستوں کا عمل اس میں پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ امن اور پیس کی مذاکرات بھی چل رہے تھے، اب جنگ بندی بھی ہے اور خدا نخواستہ یہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے اور پھر اسکلیٹ معاملہ ہوتا ہے یا پھر یہ مذاکرات رہے ہیں، یہ خلیجی ریاستوں کا اس وقت سارے عمل کے بعد رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہم نے سمجھنا چاہیے خلیجی جو ممالک ہیں انہوں نے پہلے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ جنگ نہ ہو. انہوں نے امریکہ کو بہت منانے کی کوشش کی کہ جی یہ جنگ نہ کریں، کیونکہ ایران نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اگر جنگ ہمارے پر ہوتی ہے تو پھر ہم جو امریکن اڈے ہیں ان کو اس پہ ہم بمباری کریں گے، تو اس لیے روکنے کی کوشش کی. پر جب جنگ شروع ہوگی اور ایران نے اپنی میسائل اور ڈرون جو تھے اٹیکس امریکن اڈوں پہ تو کیے، پر کچھ میسائلز اور اٹیکس ان کی جو سویلین فیسلٹیز ہیں یا نیشنل فیسلٹیز ہیں ان پہ بھی ہوئے. تو اس کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اب ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو ہم اس جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں. اس میں پاکستان نے اپنا کردار کیا سعودی عرب کے ساتھ، دوسرے خلیجی ممالکوں کے ساتھ، اور ان سے یہی کہا کہ جی آپ اس جنگ میں نہ آئیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو روکنے کی، آپ اس جنگ میں نہ آئیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کی بردباری ہے سعودی عرب کی، قطر کی، کویت کی، کہ انہوں نے جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پھر اسرائیل کے ساتھ وہ الائن ہو جاتے. بالکل. تو یہ بھی ایک ہماری کامیابی جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے، پر یہ ہماری پہلی کامیابی تھی روکنا خلیجی ممالک کو. اب جو اس جنگ کے بعد میں جو کچھ بھی معاہدہ ہوگا اس میں ایران کی سیکیورٹی کے اوپر تو توجہ دینی کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ ان کو سیکیورٹی ایشورنسز وغیرہ کی ضرورت ہوگی. پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد میں یہ خلیجی ممالک ہیں، ان کی سیکیورٹی کس طرح سے مکمل اور حافظ رکھ سکتے ہیں. بالکل. اب یہ وہاں بھی سوال اٹھ گئے ہیں کہ یہ امریکن اڈے جو ہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں دیے تھے، پر پروٹیکشن کے بجائے یہ خود ہمیں ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے ان اڈوں نے. تو آگے جا کر ہماری سیکیورٹی کس طرح سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں؟ ہم خود ہتھیار لیں، خود اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز بڑھائیں، یا ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں جس کے تحت ہمیں ہماری جو دفاعی قوت ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو یہ سوال بھی اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں یہ خلیجی ریاستوں میں بھی سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ بہرحال چینج ہوتا ہوا یا بدلاؤ میں نظر آئے گا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں مارشل سعید صاحب جی اور منیر اکرم صاحب جی. منیر اکرم صاحب، وزیر خارجہ نے آج سعودی ہم منصب کے ساتھ بھی بات کی ہے، مسٹری وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے، تمام اس عمل میں ہے. اب یہ جو ممالک پہلے 4 وزیر خارجہ تھے پاکستان میں موجود، بات بھی ہوئی، اس کے بعد ان کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والی اگر بات چیت کا آغاز ہوتا ہے؟ جی منیر اکرم صاحب، آپ کو سر آواز آ رہی؟ جی بالکل. میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ 4 وزراء خارجہ کی اس عمل سے پہلے پاکستان میں بات ہوئی، ملاقات ہوئی، آج وزیر خارجہ نے بھی دونوں ہم منصبوں سے بات کی ہے، سعودیہ میں بھی، ایجپٹ میں بھی. اگلے آنے والے وقت میں ان ممالک کا کتنا رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بات چیت دوبارہ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو؟ جی، یہ میرے خیال میں ہم نے بہت سمجھداری کی کہ یہ بڑے ملک ہیں جو خطے کے، ان سب کو ہم نے شامل کیا. یہ ہماری جو میڈیٹری ایفرٹس تھی اس میں شامل کیا، کیونکہ ساتھ میں 4 ملکوں کا وزن کافی ہے. تو جو کچھ بھی بات پوزیشن وہ لیتے ہیں اس کو دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے، جو پارٹیز ہیں دونوں کو سمجھنا ہوتا ہے
کہ یہ پوزیشن نہ صرف پاکستان کی ہے پر دوسرے بڑے ممالک ہیں ان کی بھی یہی پوزیشن ہے. اور سب میں جو اہم ہم نے بات کی وہ ہم نے چین جا کر, ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر چین جا کر وہاں چین کی بھی اس میں حمایت لی ہے, اور چین نے بہت اہم رول پلے کیا ہے ایرانیوں کے ساتھ اس سیز فائر کو منوانے کے لیے. تو یہ اچھا ہوگا, ہم نے یہ کوارڈینیشن رکھنا ہے ان ملکوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا چاہیے کیونکہ ضرورت ہوگی ہمیں پوری ان کے پولیٹیکل وزن کی. بالکل. اور اگلی اگر بات چیت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, مارشل صاحب ایران کے پاس کیا کارڈز ہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں, اور امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہوں گے جو اگلا کوئی دور شروع ہوتا ہے جب بھی اور بات چیت کا, مذاکرات کا؟ دیکھیے ایران جو ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, اس جنگ کے دوران اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہارموز اسٹریٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جنگ سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز کھلی ہوئی تھی اور وہاں جو شپنگ ہو رہی تھی وہ بالکل نارمل طریقے سے ہو رہی تھی, لیکن جب اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوئی تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی اور ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف دنیا نے بڑھنا شروع کر دیا. جو اب ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو بند رکھتا ہے تو وہ امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے اور اس کی کچھ باتوں کو مانے. سو ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز ایک بہت بڑا وائلڈ کارڈ ہے. جہاں تک امریکہ کا ہے, امریکہ از دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ. اگر وہ چاہیں تو وہ واقعی کیا کہتے ہیں ایران میں بہت زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر ابھی تک یہ ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ کریں, کیونکہ آپ ایئر فورس سے زمین کے اوپر تباہی تو پھیلا سکتے ہیں لیکن آپ زمین پہ قبضہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہ کریں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کولیشن کی سب سے بڑی ویکنس ہے. دوسرا میں ایک بات اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب اب یہ جنگ ختم ہوگی اور پیس اکارڈ ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے ایک گارنٹر کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس علاقے میں پیس ڈیل کی گارنٹی کروائے, اور گارنٹی امریکہ یا ایران سے نہیں ہوگی, پیس ڈیل کی گارنٹی کروانی پڑے گی اسرائیل سے کہ وہ ہر چیز کو یعنی کہ جو بھی نکات ہیں پیس ڈیل کے ان کو فالو کرے. نمبر 2, جو گلف کنٹریز ہیں جہاں ایک میجر پیراڈائم شفٹ آئے گا, کیونکہ اب وہ جو 2 متس تھی جو پچھلے 45 سال سے اس علاقے میں پھیلائی گئی تھی, ایک یہ کہ امریکہ, اگر آپ امریکن کیمپ میں ہوتے ہیں اور آپ امریکن اسلحہ خریدیں گے